بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ نے بھارت کے ایک شہر پونا کا نام ضرور سنا ہوگا. پونا بھارت کا ایک بڑا شہر ہے، لیکن ظاہر ہے یہ دلی یا بمبے کی طرح مشہور تو نہیں ہے. یہ نہ کلکتہ کی طرح مشہور ہے جو اب ان کے نام ان شہروں کے بدل بھی گئے ہیں، نہ امرتسر کی طرح مشہور ہے، لیکن یہ بھارت کی تاریخ میں بہت اہم شہر ہے اور شاید مستقبل میں یہ اس سے بھی اہم شہر ہو جائے. یہاں ایک 15 نومبر کو ہر سال ایک عام سی ایک آبادی میں ایک مکان میں ایک تقریب ہوتی ہے. اب یہ تقریب جو ہے یہ ایک بڑی زیادہ اہمیت حاصل کرتی جا رہی ہے. اب اس کی کوریج بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. یہ تقریب جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو ہے اکھنڈ بھارت کا نقشہ رکھا جاتا ہے. ایک چاندی کا برتن رکھا جاتا ہے جس میں راکھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اکھنڈ بھارت کے لیے تقریریں ہوتی ہیں اور جو مسلمانوں کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں. ایک سما جو ہے ہر سال بنتا ہے، یہ رپورٹ بھی ہوتا ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے. یہ جو برتن ہے چاندی کا، اس میں جس شخص کی راکھ ہے آپ کو پتہ ہے وہ کون؟ وہ ہے ناتھو رام گاڈسے. ناتھو رام گاڈسے وہ شخص تھا جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا. اور قتل کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ مہاتما گاندھی جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ انصاف چاہتے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے تھے، اور انہوں نے مرن برت رکھا تھا کہ جو آپ نے پاکستان کے اثاثے روکے ہیں وہ پاکستان کو دیں. تو ناتھو رام گاڈسے جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے تھے. ان کا آر ایس ایس سے تعلق جو ہے تھا. اس قتل کے بعد آر ایس ایس پہ پابندی بھی لگی. آج کل تو وہ حکمرانوں میں شامل ہے نا آر ایس ایس کے لوگ. تو یہ گاڈسے صاحب جو تھے انہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا. مہاتما گاندھی بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی پوجا کی جاتی تھی ایک طرح سے، اور انہوں نے برصغیر کو آزادی دلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن انہیں قتل کر دیا گیا. اور قتل بھی کہاں کیا گیا؟ دلی میں، جب وہاں پہ بھارت کی حکومت تھی، جب وہاں پہ پرائم منسٹر نہرو تھے اور جو ہوم منسٹر تھے وہ سردار پٹیل تھے. سردار پٹیل جو ہیں وہ بھارتی سیاست کے مرد آہن کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے. آج جو نریندر مودی ہیں وہ اس کو ہیرو قرار دیتے ہیں. انہوں نے مختلف جگہوں پہ ان کے مجسمے لگائے ہیں. وہ پنڈت نہرو کو تو انہوں نے کسی نہ کسی تاریخ کی کتابوں سے بھی نکال دیا بی جے پی نے، اور پنڈت نہرو کے تو خلاف وہ کتابیں بھی لکھوا رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی گاڈ ہو فیلڈ. اسی طرح سے پنڈت نہرو پہ تو بہت تنقید کی جاتی ہے. گاندھی کے خلاف کیونکہ تنقید نہیں کی جاتی، پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اب جو ہیرو ہے نیا بی جے پی کا، بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کا، وہ سردار پٹیل ہے. لیکن سردار پٹیل نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا ہیرو جو ہے وہ ناتھو رام گاڈسے ہے، جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا، جس نے سیکولرزم کو قتل کیا تھا. یہ جو کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اس میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اور معروف کتاب ہے نا اس پہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پہ، لیری کونسکی اور ڈومنک لیپیئر کی بہت معروف کتاب ہے، آپ نے پڑھی ہوگی. اس میں وہ اس کی اہمیت کو بیان کی گئی. بہرحال جب مہاتما گاندھی قتل ہوئے تو سب سے زیادہ الزام جس شخص پہ لگا وہ سردار پٹیل تھے. سردار پٹیل بڑا پرفیکشنسٹ آدمی تھا، بہت اچھے انتظامات کرتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پارٹی چلائی، ہر کام انہوں نے پرفیکٹ کیا. ہمارے ہاں تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں ریاست کو سے آپ نے وعدہ کیا، یہ کیا اور وہ پورا نہیں کیا، اور اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن یہ اتنا زبردست آدمی تھا کہ اس نے کسی کو دھمکا کے، پستول رکھ کے، جو 550 کے قریب جو انڈیا کی ریاستیں تھیں دستخط کروا کے وہ اس کو انڈین یونین کا حصہ بنایا تھا. یہ آپ کی جو جوناگڑھ اسٹیٹ ہے، آپ کا جو دکن ہے، یہ سارے قبضے اس میں بنیادی رول جو ہے وہ سردار پٹیل نے ادا کیا تھا. لیکن سردار پٹیل کو مہاتما گاندھی سے بہرحال یہ چڑ تو ضرور تھی کہ اس نے پنڈت نہرو جو ہے اس کو پرائم منسٹر بنوا دیا، اس پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا. یہ ایک بہرحال مسٹری ہے، کیونکہ اگر بہت سے لوگوں کا اس کا خیال تھا، اور سردار پٹیل نے تو بہت یعنی ایک لابنگ کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی پارٹی کے طور پہ ڈیسیجن ہوتا تو شاید سردار پٹیل کے حق میں ہی ہوتا. لیکن بہرحال گاندھی پرائم منسٹر بن گیا، اور ان کے اختلاف چھپے ہوئے نہیں تھے. جب مہاتما گاندھی قتل ہوئے تو
دہلی میں یہ اکثر عام بات تھی کہ اس کے پیچھے سردار پٹیل ہے. سردار پٹیل کا یہ منصوبہ جو ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سردار پٹیل نے قتل کروایا، لیکن اگر سردار پٹیل نے مہاتما گاندھی کی سیکورٹی کے انتظامات صحیح کیے ہوتے تو اب یقین کریں مہاتما گاندھی قتل نہ ہوتے. اچھا جی، اب قتل ہو گئے. گاڈ سے جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو امید تھی کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے گی. آخری دم تک یہ اس کی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری دم تک وہ کسی نہ کسی وجہ سے، شاید کسی نے یقین دلایا تھا، کسی نے یقین دلایا تھا، وہ تو ہسٹری، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہا جاتا ہے، بہرحال جب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو اس نے ایک وصیت کی، اور وصیت یہ کی کہ میں جب مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، میری لاش کو جلا دیا جائے، تو میری لاش کو سمندر میں یا دریاؤں میں بہایا نہ جائے. یہ ہندو دھرم کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے، یا اس کی مکتی نہیں ہوتی، یا اس کی پورے نہیں ہوتا، معاملہ نہیں ہوتا جب تک اس کی لاش کی جو خاک ہے، راکھ ہے، جو اس کے جلی ہوئی ہے، اس کو کسی دریا میں نہ بہایا جائے. یہ آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، یہ اکثر ہوتا ہے. لیکن اس نے وصیت کہ نہیں، میری راکھ کو نہ بہایا جائے، کسی دریا میں نہ بہایا جائے، اس کو رکھا جائے ایک برتن میں، اور اس کو نسل در نسل جو ہے وہ منتقل کیا جائے، اور اس وقت تک منتقل کیا جائے جب تک کہ سب کانٹیننٹ میں ہندو راج قائم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اکھنڈ بھارت قائم نہیں ہو جاتا. تب میری جو لاش ہے اس کو دریائے سندھ میں بہایا جائے. یہ مودی صاحب یہ سندھ طاس معاہدہ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیوں دریاؤں پہ پانی پہ قبضہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی افغانستان کو سے گڑبڑ کروا رہے ہیں، کبھی بلوچستان سے گڑبڑ کروا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اکھنڈ بھارت قائم کرنا چاہتے ہیں. اب کشمیر کا مسئلہ بڑا سیدھا ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے وہ بس پاکستان بننے تھے، جو ہندو اکثریت کے تھے انہوں نے بننا تھا. لیکن بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں مانی، پھر اس نے یہ شملہ معاہدے کے مطابق نہیں چلا، اس نے اس کو ایک جھگڑے کے طور پہ رکھا، اور پھر اب وہ پورے کشمیر پہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا ہے، اور وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ جی ہم چونکہ الیکشنز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، کشمیری جو ہیں انہوں نے انڈین یونین کو مانا ہوا ہے. بھائی 7 لاکھ فوجی نکال کے دیکھو نا، پھر آپ کی بات درست ہوگی. 7 لاکھ فوجی جو ہے اگر آپ نیو یارک میں بھی رکھ دو، نیو یارک کے لوگ بھی آپ کو ووٹ دے دیں گے، وہ بھی کہیں گے جی مودی صاحب، وہ بھی ایسے کر دیں گے نا. اچھا، تو اب گوڈسے کی خواہش پوری مودی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان نہیں کرنے دے گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب سے انڈیا بنا، اس نے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اس نے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش نہیں کی. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. بھائی اتنا بڑا ڈاکہ آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہوا کہ آپ نے پورے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس میں آپ دنیا نہ انصاف کی بات مانتے ہیں، نہ دنیا کی بات مانتے ہیں، نہ اپنے ضمیر کی بات مانتے. پاکستان تو آپ کو یہ کہتا ہے اچھا یار اگر آپ درست ہیں تو آپ ثالثی کروا لیں، بندوں کو بلائیں، کروا لیں. امریکہ کو کئی دفعہ اس نے کہا کہ آپ ثالثی کر لو، فیصلہ کر لو، آپ نہیں کرواتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کرواتے آپ جھوٹے ہیں. یہ تو سیدھی بات ہے نا. آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پروپیگنڈا میں آپ بڑے زبردست. یہ ہم بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان بھی چل رہی تھی تو پاکستان کے بعد بھی جو نریٹو بلڈ کرنا ہے، جو ہسٹری کو تبدیل کرنا ہے، اس میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس میں آپ لاجواب ہیں، یہ بات تو میں مانتا ہوں. لیکن یار سچ ہوتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بولتا ہے. ایکشنز جو ہیں وہ ہمیشہ جو گفتگو ہوتی ہے، نعرے ہوتے ہیں، ان سے لاؤڈر ہوتا ہے، اسے زیادہ اہم ہوتا ہے. تو اب آپ وہی چاہتے ہیں جو گوڈسے چاہتا تھا، جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا، جس نے بھارت میں سیکولرزم کو قتل کیا تھا، جس نے بھارت میں امن کو قتل کیا تھا. وہ آپ کا ہیرو ہے. کہتے ہیں ویسے سردار پٹیل کو ہیں، جس پہ بہرحال سردار پٹیل پہ الزام تو بہرحال لگایا گیا، اس زمانے میں بہت زوردار طریقے سے لگایا گیا کہ وہ اگر فیسیلیٹیٹ نہ کرتا، اگر وہ تھوڑی سی سیکورٹی بہتر کرتا تو گوڈسے مہاتما گاندھی کو قتل نہ کر پاتا. اچھا، اب کیا ہے؟ اب آپ چاہتے ہیں پاکستان ختم ہو جائے. آپ اسی طرح پاکستان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا.
آپ اسی طرح سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں جیسے گاڈ سے چاہتا تھا کہ یہاں پہ اکھنڈ بھارت بنے، اور بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اکھنڈ بھارت ٹھیک ہے آپ ملٹری طاقت سے بنا لیں گے، لیکن یہ دنیا بدل گئی ہے۔ اب آپ کا وہ ذات پات کا نظام چلنے والا نہیں ہے، اب آپ کا ہندو اس کو نہیں مانتا، اب آپ کے نارتھ میں اور ساؤتھ میں بڑی جو ہے چینج آ چکی ہے۔ اب برصغیر کو دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ آپ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہندوؤں کی تعداد جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں، یہ جو ابھی چند سال پہلے ہوا کہ 96 کروڑ ہے، کہ 1.46 ارب کی جو آبادی ہے اس کی انڈیا کی، اس میں کوئی 96% جو ہے ہندو ہیں۔ آپ اس میں دلتوں کو بھی شامل کرتے ہیں، دلت تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہندو نہیں ہے، وہ آپ سے بڑے ناراض ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ساؤتھ کا ہندو ہے وہ آپ سے بالکل مختلف ہے۔ نارتھ میں یہاں رام جو ہے وہ ہیرو ہے، ساؤتھ میں راون ہیرو ہے۔ ساؤتھ میں رام ہیرو نہیں ہے، راون جو ہے وہ نارتھ میں ولن ہے، ساؤتھ کا تو ہیرو ہے۔ اور کوئی اتنے زیادہ لوگ ہیں اختلافات کے کہ وہ کسی وقت بھی جب بھی یہ معاملہ ہوگا تو اختلافات ابھر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ہی چیز پہ آپ نے زندہ رکھا ہوا نا سب کو کہ جی مسلمان پاکستان کے ہر الیکشن آپ پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں۔ پاکستان میں تو کبھی دیکھ لیں کوئی الیکشن انڈیا کے خلاف نہیں لڑا جاتا۔ آپ نے مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی فضا پیدا کی اور ایسا ایک ہندواتا ایک فلسفہ بنایا کہ اب آپ وہاں پہ ایک حکمرانی کر لی، لیکن اب وہ دیکھ ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی ایک اور بات آپ کو بتا کے اپنی ویڈیو لمبی ہو جائے گی نا ویڈیو، تو میں ختم کرتا ہوں۔ اس وقت جب کہ 1.46 ارب کے قریب لوگ ہیں، ہندو ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ یہ اتنے تو نہیں ہیں انڈیا میں، تو یہ ٹوٹل اس کی پاپولیشن ہے کوئی 96 کے قریب ہندو ہیں، 96 کروڑ کے قریب ہندو ہیں۔ ایک اور بات اب بڑی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 25 کروڑ پاکستان میں مسلمان ہیں، اتنے ہی انڈیا میں ہیں۔ آبادی کا آپ چکر شکر دیتے ہیں لیکن ہیں اتنے ہی تقریباً جو ہیں بنگلہ دیش میں۔ گویا اب 75 کروڑ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، 96 کروڑ ہندو ہیں۔ اور 96 کروڑ ہندوؤں میں سے بھی اگر آپ جو آپ سارے آپ سے اتفاق نہیں کرتے، اگر اس میں سے آپ 20 کروڑ بھی اختلاف کرنے والوں کو نکال دیں تو سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً اتنی ہو چکی ہے جتنی ہندوؤں کی تعداد ہے۔ یہ اس وقت پارٹیشن والا وقت نہیں رہا۔ پارٹیشن میں تو یہ تھا کہ آپ 4 گنا 5 گنا زیادہ تھے نا، اب تو تقریباً سیم معاملہ ہوا ہے۔ اب حکمرانی کی کوئی بھی صورت بنتی ہے اس دور میں 21ویں صدی میں، وہ تو ڈیموکریسی کی صورت بنے گی۔ جب ڈیموکریسی کی صورت بنے گی تو آپ کے ووٹ کسی نہ کسی طریقے سے اتنے ہی ہوں گے جتنے ووٹ مسلمانوں کے ہوں گے۔ آپ دیکھیں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی کوئی وہاں پہ قومی جماعت جو ہے وہ انڈیا میں نہیں بن سکی، لیکن یہ بنے گی۔ اسی طرح سے آپ غور کریں کہ اندرا گاندھی نے جب یہ فتح کیا تو اس نے کہا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ اس میں پھینک دیا، ہم نے یہ کر دیا، لیکن اس نے یہ غلطی نہیں کی۔ اس نے بنگال جو ہے اس کو بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر بنگال بھی پاکستان بھی انڈیا کا حصہ بن جائے، میں فرض بات کرتا ہوں، ایسے انشاءاللہ ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ انہیں اپنے برابر حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بڑی لڑائی ہوگی، بڑا فساد پڑے گا، بڑے گڑبڑ ہوگی، تو الٹیمیٹلی کسی وقت بھارت میں ایسے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں بھارت میں، یہ تو آپ لوگوں نے ان کو خراب کیا ہوا ہے نا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے خراب کیا ہے لوگوں کو، یہ جو امن سے چین سے سکون سے ہمیں نہیں رہنے دیتے، یہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں بھی، آپ کے یہاں کو تھوڑے زیادہ ہیں، ڈومینیٹنگ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ آپ حل کر دیں، آپ کے سارے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ 4 ملکوں کو بلائیں، 4-5 ملکوں کو بلائیں، کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ سچے ہیں تو بات کریں، آپ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ آپ یہ وار انڈسٹری ہے، $100 بلین لوگوں نے کھانا ہے، وہ کیسے کھائیں گے اگر آپ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی فرض کریں ایسی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ اب تو بھائی بات اتنی تقریباً ہو گئی ہے کہ یہ ہم پاپولیشن کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور چند سالوں میں کوئی 10 سال کے بعد تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی آبادی جو ہے سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ گویا مسلمانوں کے ووٹ جو ہیں وہ ہندوؤں سے
زیادہ ہو جائیں گے تو اگر ووٹ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اکھنڈ بھارت بنے گا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ 21ویں صدی میں کسی نہ کسی صورت کی ڈیموکریسی کے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ آپ کو کوئی نہ کوئی سسٹم کرنا پڑے گا. مسلمانوں کو آپ اتنے بڑے پیمانے پہ مار نہیں سکتے. اور یہ اور بھی تو کر رہے ہیں جس پہ آپ بڑا تپے ہوئے ہیں کہ یہ بچے بھی بڑے پیدا کرتے ہیں. اب اس کا کیا کریں یار؟ یہ کرتے ہیں بچے پیدا، یہ آبادی بڑھا رہے ہیں، یہ ادھر پاکستان میں بھی بڑھا رہے ہیں، انڈیا میں بھی بڑھا رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی بڑھا رہے ہیں. اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. انہیں بڑا سمجھائیں، لیکن یہ تو ہم بھی سمجھاتے ہیں یار، یہ نہیں باز آتے. تو یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے یہ آپ سے زیادہ ہو جائے گی. تو اب آپ دیکھیں گے جب آبادی کی اکثریت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا اکھنڈ بھارت جو ہے کیا اس طرح سے وہ بن سکے گا؟